اسی میں سب کو اسلام۔ میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب، ہم پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلیم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا۔ آمین۔ ہم ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو آگے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا چلوں۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد نے وفات پائی اور بادشاہی اب کس کے پاس آ چکی ہے؟ سلیمان کے پاس آ چکی ہے۔ اب سلیمان بادشاہ بن چکا ہے، اور داؤد نے کچھ نصیحتیں کی تھیں سلیمان کو جانے سے پہلے، اپنے فوت ہونے سے پہلے، کہ کون تمہارا دوست ہے، کون دشمن ہے، اور تمہیں کس طرح سے کس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلیمان خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو اس کی سلطنت کیا ہوگی؟ خداوند کے وعدے کے مطابق ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب آگے سلیمان کی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ داؤد جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر لگ بھگ 30 سال کی تھی، اور اس نے کتنے برس سلطنت کی؟ اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ٹوٹل عمر کتنی بنتی ہے؟ 70 سال۔ 70 سال کا تھا جب اس نے وفات پائی۔ جب سلیمان سلطنت کرنے لگا تو اس کی عمر جو موسٹ اندازے لگائے جاتے ہیں وہ 18 سے 20 سال تھی۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 18 سے 20 سال جب یہ سلطنت کرنے لگا۔ آلدو کہ ایکسپلیسٹلی ایج نہیں لکھی کہ کتنی ایج میں اس نے سلطنت شروع کی، ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ اس نے کتنی دیر سلطنت کی، اور وہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 40 سال کا۔ سلیمان کا سلطنت کا دور بھی کتنا ہے؟ 40 سال کا۔ اگر اس نے 20 سال کی عمر میں سلطنت کا آغاز کیا ہے اور 40 سال اس نے سلطنت کی ہے، تو اس کی ایج لگ بھگ جب وہ فوت ہوا 60 سال کی ہوگی، جو کہ داؤد سے بھی 10 سال کم ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن کمپیریٹیولی تھوڑی چھوٹی ایج میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں، اگر آپ میرے ساتھ سلاطین کی پہلی کتاب کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں۔ اسی بک کی سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور سلیمان کا بیٹا رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ سلیمان کا بیٹا کون سا؟ رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہبعام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم یعنی اسی شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نعمہ تھا جو امونی عورت تھی۔ اب رہبعام جو ہے یہ ایک امونی عورت سے پیدا ہوا، اور اس کی عمر کتنی ہے جب یہ بادشاہ بنا ہے؟ 41 سال۔ اور سلیمان نے کتنا عرصہ سلطنت کی ہے؟ 40 سال۔ 11ویں باب کو دیکھ لیں، 11واں باب 42ویں آیت، پہلا سلاطین 11واں باب اور اس کی 42ویں آیت۔ وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلیم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ آپ سمجھیں، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان کا بیٹا جب بادشاہ بنا ہے تو وہ 41 برس کا ہے، اور سلیمان نے کتنی دیر بادشاہی کی ہے؟ 40 برس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے بادشاہ بننے سے پہلے اس کا یہ بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ مطلب ہمیں نارملی پڑھتے ہوئے فلو میں یہ چیز اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید سلیمان جب بادشاہ بنا ہے تو پھر اس نے کیا کیا ہے؟ فرعون کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی آگے اس کی ویسے زیادہ اولاد کا تو ذکر بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو بیٹا ہے یہ اس کی شادی سے پہلے، اس کی بادشاہت سے پہلے کی پیدائش ہے۔ اور اس کے بعد اس نے فرعون کی بیٹی سے کیا کی ہے؟ شادی کی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ جو شادیاں تھیں یہ اکثر
پسند ناپسند بعد کی بات ہوتی تھی، لیکن جو بادشاہ شادی کیا کرتے تھے اس میں جو بڑا رول ہوا کرتا تھا وہ جنگوں کا ہوا کرتا تھا، اور اکثر لوگ رائلٹی میں یا آس پاس کے ملکوں میں شادیاں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ جنگوں سے بچا جا سکے، تاکہ لڑائیوں سے بچا جا سکے. کیونکہ لڑائی لڑنے میں کیا ہے، اگر ہم فرض کریں انڈیا پاکستان لڑتا رہے تو کیا ہوگا، دونوں ملک آپس میں ترقی نہیں کر پائیں گے، وہ لڑائی پہ اور بس فوج پہ ہی پیسے لگاتے رہیں گے. ویسے تیسے تو خیر لا رہے ہیں، لیکن یورپ نے آپ دیکھیں انہوں نے کیا اصول بنایا، اور کئی ملکوں نے تو فوج ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں پیسے ضائع کریں ڈیفینس پہ. تو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ شادیاں اس لیے کرتے تھے تاکہ اگر رشتہ داری ہوگی تو لڑائی کے چانسز کم ہوں گے، جنگوں کے چانسز کم ہوں گے. کلام مقدس میں واضح طور پر منع کیا گیا تھا کسی بھی غیر یہودی عورت سے شادی کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ کنورٹ ہو جائے، کنورٹ اس سینس میں کہ خداوند کو قبول کر لے، خداوند کو اپنا خدا مان لے، تو پھر شادی کی جا سکتی ہے. لیکن سلیمان کے کیس میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ سلیمان کی شادیاں ہی اس کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور اس نے شادیاں بھی بہت زیادہ کی تھی. 700 شادیاں اس نے کی تھی، بندہ مطلب گن بھی نہیں سکتا. یہ کلام مقدس میں لکھا، ہم آگے جا کے حوالہ بھی پڑھتے ہیں. 700 اس کی شادیاں تھیں اور 300 اس کی حرمیں تھیں. سو ٹوٹل ملا کے 1000، مطلب انہوں اپنی بڑھیاں دے نام نہیں یاد ہونے، آئی تھنک سو. اتنی اس نے شادیاں کی، اتنا عقل مند انسان ہونے کے باوجود. اور میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، بلکہ نہمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب، نہمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لکھا ہے. یہ نہمیہ جو ہے یہاں پر سلیمان کی مثال کو استعمال کر رہا ہے کہ سلیمان نے اتنی شادیاں کر کے بیسیکلی کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا. سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا. کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ نہمیہ سلیمان کی مثال دے کر بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا، اور تم یہ کام نہ کرنا. اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا. سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ سو اجنبی عورتوں کو بیاہنا گناہ تھا، لیکن سلیمان نے موابی، امونی، سیدانی، ادومی، ہتی کوئی عورت نہیں چھوڑی، کسی آس پاس کے قوموں کی اس نے بہت زیادہ شادیاں کیں. ایک میرے ساتھ اور حوالہ دیکھ لیں، سلاطین کا 11واں باب، یہی سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات. لکھا ہے، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا. دیکھیں، یہ تباہی اور بربادی جو ہوگی اس کا اثر زیادہ تر سلیمان کی بادشاہت کے اینڈ پہ نظر آتا ہے، شروع میں نہیں. لیکن بیج بربادی کا کب بو دیا گیا ہے؟ بالکل آغاز میں ہی بیج بو دیا گیا ہے. آپ کسی بھی گناہ کا بیج آغاز میں بو دیں تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور بڑا درخت بن کر آپ کی زندگی کو برباد کرتا ہے. اور یہی آپ داؤد کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بھی اس کا اثر تھا، جب اس نے بہت ساری بیویاں کیں اور وہ اثر آہستہ آہستہ بتشبہ کے گناہ کی صورت میں نظر آیا. آگے لکھا ہے، یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی. سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا. اچھا، داؤد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ داؤد نے بھی ایک ایسی شادی کی تھی. دوسرا سیموئیل اس کے 3 باب کی 3 آیت میں ذکر ہے. سیموئیل کا دوسرا سیموئیل جو ہے اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تیسرا ابی سلوم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی
माका से हुआ। तो ये भी एक बादशाह की बेटी थी, और ये किसकी माँ थी? अबीसलूम की। और आपको पता है कि अबीसलूम दाऊद से भागकर कहाँ गया था? वहीं जसूर में अपने नाना के पास भाग गया था। लेकिन दाऊद की ज़िंदगी में हमें मिसाल नहीं मिलती कि ये शादी इस शादी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई ख़राबी आई है। लेकिन सुलेमान की ज़िंदगी में, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शादियाँ की, बहुत ज़्यादा ख़राबी हमें देखने को मिली। ये जो यहूदी हैं, आपको पता है कि यहूदी कहानियाँ बनाने में बहुत उस्ताद हैं, बहुत माहिर हैं। और एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। इनको हम बोलते हैं ज्विश लेजेंड्स। यहूदी जो लेजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं, ये अक्सर तालमूद और इनकी और बुक्स में मिलती हैं बहुत सारी। और सुलेमान को लेकर तो बहुत सारी कहानियाँ, सुलेमान को लेकर, जिन्नों को लेकर और बदरूहों को लेकर, और इधर उधर आप आसपास से भी सुनते होंगे। ये वहाँ से सारी आई हैं कहानियाँ। ये यहूदी लेजेंड्स बनाया करते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जी बनाई है कि सुलेमान से जब इस औरत की शादी हुई जो कि मिस्र से आई थी, यानी फिरौन की बेटी थी, तो इसने बेसिकली जादू कर दिया। इसने एक चादर बिस्तर के ऊपर ऐसी बनाई जो लगता था कि जैसे तारे हैं और चांद है। तो जब सुलेमान सुबह उठा तो उसने ऐसे देखा, तो जादू क्योंकि किया हुआ था तो उसको लगा कि अभी तो रात है, तो वो फिर सो गया। तो जो दोबारा देखा तो फिर वो 10 तो ही टाइम उत्ते हो गया, यानी दिन चढ़ गया सी। लेकिन यहूदी उस दिन बहुत कुढ़े इस हरकत से, क्योंकि सुलेमान जो है उसने हैकल की जो चाबियाँ हैं वो अपने तकिए के नीचे रखी होती थी, और वो उठता था, वो चाबी देता था, फिर सुबह की कुर्बानी हो पाती थी। और उस दिन सुबह की कुर्बानी नहीं हो पाई क्योंकि उसने क्या किया था? जादू कर दिया था। सो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। इनके ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग होती हैं इनमें से कुछ। बतसबा जो सुलेमान की माँ है, उसने आकर फिर उसको 10 बजे के बाद जगाया था, और फिर चाबी ली तो फिर हैकल खोली। अच्छा खैर, आगे लिखा है, लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदाम के नाम के लिए नहीं बना था। अच्छा, ये ऊंची जगहों पर आपको पता है कि कहीं पर भी कुर्बानी करने से मना किया गया था। पुराने अहद में कहीं पर भी कुर्बानी करने से मना किया गया था। लेकिन आप पुराने अहद में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने ऊंची जगहों में कुर्बानी की है। अच्छा, ऊंची जगहों में ये कुर्बानी यहोवा खुदा के लिए ही वो करते थे, यानी खुदा के लिए करते थे। वो गैर कौमों के लिए कुर्बानी नहीं करते थे। लेकिन चूंकि गैर कौमों के लोग भी कुर्बान गाहें उन्होंने भी बनाई हुई थी, सो इसराइल ने भी कुछ कुर्बान गाहें बनाई हुई थी जहां वो खुदावंद यहोवा खुदा के लिए कुर्बानी किया करते थे। और इस सिन को समझ लें कि खुदावंद ने टॉलरेट किया है, इसकी उस तरह से सज़ा नहीं मिली। इस मामले में जो ज़्यादा सख्ती देखने में आई है वो हैकल बनने के बाद आई है कि कोई भी कुर्बानगाह और नहीं बनाई जाएगी। हालांकि इससे पहले खैमा इज्तिमा एग्जिस्ट करता है, खैमा इज्तिमा है, लेकिन और वहाँ पे कुर्बानी की जाती है, वहाँ पे कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये जो कुछ हाई प्लेसेस पर, अच्छा हाई प्लेसेस का क्या मतलब? हाई प्लेसेस का मतलब है ऊंची जगहें। जो यरूशलेम है, इसराइल है, ये बेसिकली हिली एरिया है। हिली एरिया का मतलब है कि पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके में जो ऊंची जगह होती थी ना, वहाँ पर कुर्बानगाह बनाते थे। जो सबसे ऊंची जगह है, जिसमें मरी टाइप कह लो, उससे लोगों की सोच ये होती थी कि हम अपने देवता के ज़्यादा करीब हैं, हम अपने देवता के ज़्यादा करीब हैं। अगर हम पहाड़ के टॉप पे चढ़ के, उत्ते चढ़ के कुर्बानी करांगे, वहाँ पे मज़बा बनाएंगे, तो हम अपने देवता के ज़्यादा करीब होंगे। सो आपको मुख्तलिफ कुर्बानियाँ मिलेंगी। और पहले कुर्बानियाँ जो ऊंची प्लेसेस थी, चंद एक का मैं आपको नाम बताता हूँ जहाँ पर कुर्बानियाँ भी की जाती थी और ऊंची प्लेसेस भी थी। जिबाउन एक शहर था, जिलजाल में, सेला में, हबरून में और क्रेत यारीम में ये कुर्बानियाँ की गईं। सुलेमान भी ये कुर्बानी करता है, लिखा ना। और सुलेमान खुदाम से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था। यानी ऊंची जगहों में ये नहीं कि वो गैर कौमों के लिए कुर्बानी कर रहा है। अभी जो कुर्बानी वो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? खुदा ही के लिए कर रहा है। ये कुर्बानी यहोवा के लिए ही की जा रही है, लेकिन ऊंची प्लेसेस पर, अदर देन जो डेजिग्नेटेड प्लेस है।
تو اس کو کہا گیا لیکن خداوند نے ہیکل بننے سے پہلے اس پر ٹالریٹ ضرور کیا ہے. لیکن اور بادشاہ جباؤن کو گیا تاکہ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی. یہ خاص اونچی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ خاص اونچی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کا خیمہ اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ جباؤن میں. خداوند کا خیمہ کہاں پر موجود ہے؟ جباؤن میں. وہاں پر وہ 1000 قربانیاں جو ہے وہ گزرانتا ہے. اچھا میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں اس کے تعلق سے، خیمہ اجتماع کے تعلق سے اور عہد کے صندوق کے تعلق سے. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کو خدا نے خیمہ بنانے کے لیے دیا تھا کہ وہ ایک خیمہ بنائے ایک خاص سائز کا، اور مقصد کیا تھا کہ اس خیمے کے اندر عہد کا صندوق رکھا جائے گا جو کہ خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا، پیش کرتا تھا. اور ایک خیمہ تھا، اس کے اندر ایک اور خیمہ تھا جو کہ بالکل کورڈ تھا، اور اس خیمے میں 2 الگ الگ حصے تھے. ایک کو پاک ترین مکان اور ایک کو پاک مکان کہا جاتا تھا. یعنی 15 فٹ بائی 15 فٹ کا پاک ترین مکان تھا اور 15 فٹ بائی 30 فٹ کا پاک مکان تھا. اور جو ٹوٹل لمبائی ہے 45 فٹ تھی، جتنا 5 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے اتنی لمبائی تھی اس کی. لاہور میں جو اکثر سائز ہے نا 45 فٹ کی لینتھ ہوتی ہے اور 15 فٹ اس کی چوڑائی تھی. تو اگر آپ 45 فٹ ہے تو پچھلے 30 فٹ جو ہیں 30 بائی 15 وہ پاک مکان ہے، اور جو یہ 15 بائی 15 ہے یہ پاک ترین مکان. اور اس کی اونچائی بھی کتنی تھی؟ 15 فٹ کی تھی. سو ایک کیوب سا یہ بن جاتا تھا اور اسکیئر کی طرح. وہاں پر خیمہ صندوق رکھا جاتا تھا. اب جب بنی اسرائیل کی ایک جنگ ہوئی تو انہوں نے، سیموئیل کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے صندوق کو خیمے سے نکال کر کہاں لے گئے؟ جنگ میں لے گئے. اس کے بعد کبھی بھی صندوق خیمے میں واپس نہیں گیا. ہم اس میں بڑی ڈیٹیلڈ ٹیچنگ آلریڈی دے چکے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی یہ صندوق واپس اس خیمے میں نہیں گیا. صندوق مختلف جگہ پر جاتا رہا اور خیمہ مختلف جگہ پر جاتا رہا. اب اس خیمے میں صندوق نہیں ہے. اب جب کہ ہم بات کر رہے ہیں جب سلیمان بادشاہ بنا ہے، اس وقت میں وہ خیمہ کہاں پر موجود ہے؟ جباؤن شہر میں، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ ہے، وہاں پر خیمہ موجود ہے. لیکن صندوق کہاں پر موجود ہے؟ صندوق یروشلم میں موجود ہے. اور صندوق کو یروشلم میں کون لایا تھا؟ داؤد لایا تھا. اور جب وہ ناچ کے لوگوں کو، وہ پروسیشن کو، یعنی جو کراؤڈ تھا اس کے آگے وہ ناچتا بھی ہے جب عہد کا صندوق لایا جاتا ہے. مطلب جنہیں ہم مثالاں دے دے کہ پادری ناچتے بھی نے گرجیاں سے، تو وہ بیسیکلی کہاں پر ہے اس وقت؟ یروشلم میں ہے. اور خیمہ کہاں پر ہے؟ جباؤن میں ہے. اچھا اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یشوع نے خیمہ لایا تھا، خیمے اور صندوق کو کہاں پر لایا تھا؟ سیلا میں. ایلی سردار کاہن تھا، سیموئیل نبی تھا. اس وقت وہ صندوق وہاں اس خیمے سے نکالا گیا. اس کو سب سے پہلے فلسطی چھین کر لے گئے، پھر وہ فلسطینیوں کے شہروں میں پھرتا رہا اور فلسطینیوں نے گاڑی پہ رکھ کے صندوق کو بھیج دیا. صندوق وہاں سے کریت یاریم میں آتا ہے اور خیمہ سیلا میں ہے. پھر وہاں سے خیمہ نوب میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ جباؤن کو جاتا ہے. اور جو صندوق ہے داؤد اس کو کریت یاریم سے یروشلم میں لے آتا ہے. سو آپ اس کی وہ پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے. سو خیمہ وہاں پر ہے اور صندوق اس وقت کہاں پر ہے؟ ہیکل میں. ایک سوال لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ داؤد کیوں خیمے کو یروشلم میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا. داؤد نے ایک عارضی خیمہ کھڑا کیا تھا کیونکہ بہت عرصہ پہلے سیموئیل کے دور میں صندوق خیمے سے نکل گیا اور اب وہ خیمے میں دوبارہ واپس نہیں گیا. اب خیمہ الگ ہے اور صندوق الگ ہے. تو اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد اگر داؤد صندوق کو یروشلم میں لا سکتا ہے تو وہ خیمے کو یروشلم میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ یہ اکثر ایک سوچنے والی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں. اب اس میں 2-3 اندازے لگائے جاتے ہیں کہ شاید داؤد کا دھیان جو ہے وہ مکمل طور پر ہیکل بنانے میں تھا کہ میں ہیکل اس کے لیے بناؤں گا. اس نے ایک عارضی خیمہ کھڑا کیا تھا یروشلم میں اور اس کے اندر صندوق کو رکھ دیا تھا. حالانکہ جو صندوق موسیٰ نے بنایا تھا، جو خیمہ بنایا تھا، وہ اس وقت کہاں پر تھا؟ وہ
جباؤن میں ہے، لیکن داؤد نے اس کو صندوق کو آرک آف دا کوننٹ کو یروشلم میں رکھا۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ شاید اس کی کوشش تھی کہ اب ہیکل ہی بنے، اور اسی فوکس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا خیمے کو لے کے آنا۔ ایک اور اس سے جڑی بات یہ ہے تاکہ لوگ ہیکل میں پھر دلچسپی کم نہ لیں، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ خداوند کے لیے کیا بنائی جائے، ہیکل بنائی جائے۔ تو جی خیمہ بھی لین دا تو صندوق اگے ہی تھے، تو جی خیمے دے اندر صندوق رکھ دیتا تو لوگوں نے کہنا بس ٹھیک ہے، کم تو ہو گیا نا، کی خیال ہے؟ تو ہیکل بنانے میں شاید لوگ اتنی دلچسپی نہ لیں، ایک یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ لکھا اور بادشاہ جباؤن کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانی یا گزرانی۔ جباؤن میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دی، اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ جباؤن میں سلیمان موجود ہے جہاں پر اس نے 1000 قربانیاں گزرانی۔ اچھا، سلیمان خداوند سے محبت رکھتا ہے اوور آل، اور ابھی کیونکہ اس کا انیشل ٹائم ہے، سو وہ خدا سے پیار کرتا ہے اور اپنے باپ کے طرز عمل پر چل رہا ہے۔ لیکن آپ سلیمان کی زندگی میں ایک چیز نوٹ کریں گے کہ وہ اپنے باپ سے فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے باپ سے فرق ہے۔ کچھ تو چیزیں اس میں باپ والی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں باپ والی نہیں ہیں۔ وہ اپنے باپ سے ڈفرینٹ ہے، اور یہ نہیں کہ اس نے چونکہ 1000 قربانیاں گزرانی ہیں تو اس لیے خداوند اس کو خواب میں دکھائی دیا، اور خداوند قربانیاں تو خوش ہو گیا۔ خداوند قربانیوں سے خوش نہیں ہوا، بلکہ یہ خداوند کی مرضی تھی کہ خداوند نے اس سے پوچھا، خداوند نے اور جو 30 آیت میں لکھا ہے کہ وہ خداوند سے محبت رکھتا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ خدا جب میرے کو پوچھے تو کیا ہی گل نہ ہو جائے، کی خیال ہے؟ مانگ تو کی مانگنا ہے، کی خیال ہے؟ سوچا کہ نہیں کبھی؟ سلیمان کو خدا نے کیا سی مانگ میں تجھے کیا دوں، تو خدا مجھ سے بھی کہے کہ مانگ میں کیا دوں۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا؟ دیکھیں آپ کے پاس یہ وعدہ آلریڈی موجود ہے، اور یہ کہاں موجود ہے؟ متی کی انجیل کے 7ویں باب میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ سو یہ وعدہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اسی کیونکہ وہ تھوڑا ڈرامیٹک انداز سے کہنے گئے ہیں خدا ساڑھے بھی خواب چ آئے تو جناب مانگ بھائی کی مانگنا ہے تو پھر میں بھی سلیمان اگوں حکمت منگا، یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، ہر کسی کی فرق ہو سکتی ہیں۔ آگے لکھا ہے سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ سلیمان شکر گزاری سے شروع کرتا ہے۔ اب یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ خواب ہے، اور اب اے خداوند میرے خدا تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سلیمان یہ نہیں کہ وہ بالکل بہت چھوٹا بچہ ہے، کچھ لوگ اس سے یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید وہ بہت ہی چھوٹا بچہ تھا جو کہتا ہے کہ مجھے بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اتنا وہ چھوٹا نہیں ہے، جو 18-20 سال کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس میں انسان اتنا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی جب وہ بادشاہ کا بیٹا ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، باقی بچوں سے وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ سو اتنا وہ چھوٹا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ سلیمان کی حلیمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی حلیمی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے جتنا بڑا میرے سامنے ٹاسک ہے کہ اتنی بڑی قوم کا انصاف کرنا، ان کو چلانا، ان کو گورن کرنا، اتنی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، اتنی بڑی قوم کو چلانے کے لیے میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ سو سلیمان نے یہاں پر کیا مانگا ہے؟ سلیمان نے یہاں پر سمجھنے والا دل مانگا ہے۔ اس نے علم نہیں مانگا،
اس نے علم نہیں بلکہ سمجھنے والا دل مانگا ہے، یعنی اس نے انڈرسٹینڈنگ مانگی ہے۔ ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، علم کا ہونا اور انڈرسٹینڈنگ کا ہونا۔ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نیکسٹ لیول چیز ہے جو اس نے مانگی ہے، کہ خالی علم نہ ہو میرے پاس بلکہ میرے اندر سمجھنے والا دل ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا دل ہو، قبول کرنے والا دل ہو، تاکہ میں تیری قوم کا کیا کر سکوں؟ انصاف کر سکوں۔ تیری قوم کا کیا کر سکوں؟ انصاف کر سکوں۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا سلیمان کی جو خواہش ہے، ایک سمجھنے والا دل یا حکمت کی تلاش کی خواہش، کیا وہ سب سے بہترین خواہش تھی جو ہو سکتی تھی کسی کی بھی؟ دیکھیں، ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ اپنے باپ سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اور اگر اس کی جگہ اس کا باپ ہوتا، داؤد ہوتا، تو اس کی درخواست شاید اس سے کیا ہوتی؟ فرق ہوتی۔ اس کی درخواست، میں ویسے ایک حوالہ میرے سامنے ہے، میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ زبور 27 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ اب دیکھیں، داؤد کی درخواست آپ کو سمجھ میں آئی کہ داؤد اگر ہوتا تو وہ کس قسم کی درخواست کرتا؟ کہ میں، اس کو خداوند کی حضوری پسند ہے، اس کو خداوند کے ساتھ تعلق پسند ہے، اس کو خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ پسند ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہیکل میں ہی رہوں، میں خداوند کے جمال کو دیکھوں، میں اسی کو دیکھتا رہوں، میں اسی کو تکتا رہوں، میں جس طرح وہ پرندہ ایک گھونسلہ بنا لیتا نا، میں بھی بس بہ جاواں، خداوند نو ویکھاں، خداوند چ مسرور رہواں، خداوند میں محو رہوں، خداوند ہی میرے لیے سب کچھ ہو، اور میرا تعلق، میرا رشتہ خداوند کے ساتھ انتہائی مضبوط ہو۔ یہ داؤد کے دل کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور یہ سلیمان کی خواہش سے کیا ہے؟ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ حکمت اگر آپ اس کو رائٹلی اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتی، آپ کے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتی۔ میں ایک اندازہ ہے کہ اگر داؤد ہوتا تو وہ شاید حکمت کی بجائے خداوند کی اور قربت مانگتا، اور کیا خداوند سے مانگتا؟ کہ میں تیرے اور قریب ہو جاؤں، میں تیرے تو دور کتے جاواں ہی نہ، میرے لیے خداوند ہی سب کچھ ہے، میرا ریلیشن شپ، میرا رشتہ خداوند سے اور زیادہ مضبوط ہو۔ آپ لوگوں کے پاس بھی آپشن ہوتا ہے مانگنے کا، اور خداوند نے کہا بھی ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، کیا آپ مانگتے ہیں۔ اور ہم نے ریسنٹلی ابھی سیکھا بھی تھا کہ جو روحانی طور پہ میچور لوگ نہیں ہوتے وہ زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ وہ چیزیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح بچے چیزوں میں خوش رہتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر جو میچور لوگ نہیں ہوتے وہ چیزیں مانگتے ہیں۔ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میں یہ خرید لوں، مجھے گاڑی مل جائے، گھر مل جائے۔ اور شاید ان کی دعا کا ایک میجر پارٹ جو ہوتا ہے وہ چیزیں مانگنے پہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو بھی تو اسیس کر لیتے ہیں، یعنی اگر میں گھنٹہ دعا کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں، 10 منٹ کر رہے ہیں، 5 منٹ کر رہے ہیں، تو میں اس سے دعا کی کر رہے ہیں؟ سارے جہان لی مانگ مونگ کے خدایا میں چنگے نمبراں چ پاس ہو جاواں، 99% آ جان، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیاوی چیزیں مانگ مونگ کے تو آپ گزارا کر لیں۔ اور داؤد کی طرح کی دعا نہ کریں جس کو دنیاوی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں، بلکہ جس کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ صرف اور صرف خداوند کی ذات میں ہے، اس کی شخصیت میں ہے۔ عمر بھر خداوند کے جمال کو دیکھوں، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی سب سے جس کو برننگ ڈیزائر بولتے ہیں، بڑی خواہش ہے، وہ خداوند کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں، منسٹری والے بھی جو لوگ ہیں، جو لوگ خدمت میں بھی ہیں، حکمت سے کیا ہوگا؟ آپ معاملات کو اچھے سے چلا سکیں گے۔ یو ول بی اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر اور آرگنائزر اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ آپ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں، آرگنائزر بن سکتے ہیں، مینجمنٹ بڑی اچھی کر سکتے ہیں، مینیجر اچھے بن سکتے ہیں۔ آپ اگر منسٹری میں بھی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، خدمت میں بھی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ کا خداوند سے تعلق اور آپ کی مینجمنٹ۔ آپ کے پاس مینجمنٹ سکل ہو سکتی ہے، آپ کے پاس عقل ہو سکتی ہے، حکمت ہو سکتی ہے، اس سے آپ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلا پائیں گے۔ لیکن معاملات کو اچھے طریقے سے چلا پانا ایک اور چیز ہے جو کہ سلیمان نے بھی بڑے اچھے چلائے، بہت سالوں تک اس نے معاملات کو
بڑا اچھا چلایا، لیکن خداوند کے ساتھ ایک پرسنل تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل ایک الگ چیز. اور بعض اوقات ہم معاملات کو چلانے میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہ بھی اچھا ہے، لیکن زیادہ اہم کیا ہے؟ آپ کا خداوند کے ساتھ تعلق، یہ زیادہ اہم ہے. اگر میری منسٹری میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہوں، میں خدمت میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہوں، مینو آ بھی چلانا ہے، مینو آ بھی چلانا ہے، میں نے میٹنگز بھی کرنی ہے، میں نے شادیوں پہ جانا ہے مطلب دعا کے لیے، میں نے کہیں اور جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو میں اتنا زیادہ بزی ہو جاؤں کہ میرا اپنا تعلق خداوند کے ساتھ ویک ہوتا چلا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے زیادہ کس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ اپنے تعلق پر. خداوند کے ساتھ اپنے تعلق پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ بھی خدمت میں ہیں، میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ کبھی بھی اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ خداوند کو وقت ہی نہ دے پائیں، یا آپ کا پرسنل تعلق، آپ کا پرسنل رشتہ خداوند کے ساتھ کیا ہو؟ ویک ہو جائے کہ خدا نو بھی لبنا پے کہ یار پتہ نہیں کام ہی کرتا رہتا سارا دن، میں تو دسدا ہی نہیں کتے. کیا خیال ہے؟ دسدا نہیں مطلب کہ یہ میرے حضور میں نہیں آتا، میرے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ ویک ہو گیا ہے، میرے سے یہ دور چلا گیا ہے، یہ بہت زیادہ مینجمنٹ میں لگ گیا ہے. سلیمان کی درخواست اس لیے میں نے کہا کہ اس سینس میں اپنے باپ داؤد سے مختلف ہے، اس کی جو درخواست ہے وہ مختلف ہے. اچھا آگے لکھا ہے، اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی. اچھا سٹل دیکھیں کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ درخواست بھی جو سلیمان نے کی ہے یہ خداوند کو کیا ہوا ہے؟ پسند آئی ہے. بہت ساری درخواستیں وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ درخواست جو اس نے کی ہے سٹل یہ درخواست کیا ہے؟ خداوند کو پسند آئی ہے. اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے. سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا. پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلیم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی. دیکھیں اب وہ یروشلیم میں آیا ہے، اور اب کی بار اس نے کہاں پر قربانی گزرانی ہے؟ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے. افسیوں 3:20 ہے، افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. آمین. سو سلیمان نے درخواست کس چیز کی ہے؟ حکمت کی ہے. لیکن سلیمان کو خدا نے حکمت کے ساتھ ساتھ دولت بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے. آگے لکھا ہے، اچھا 16ویں آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں. اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا، سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھیں. اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی. سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا. صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے. اور جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ لڑکا میرا نہیں، یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا. پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے. اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے.
سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہیں۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مامتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کتنا عاقل ہے اور اس نے کتنا زبردست فیصلہ کیا۔ اب چونکہ ہم نے یہ کہانی اتنی دفعہ سن رکھی ہے اور بہت دفعہ دیکھ بھی رکھی ہے ڈراموں میں ادھر ادھر اس طرح کے فیصلے، تو اب تو آپ کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت شاید یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو جو آپ سلیمان کی شخصیت میں خوبصورت دیکھتے ہیں اس ٹائم میں، وہ یہ ہے کہ وہ مقدمہ کس کا سن رہا ہے؟ 2 قصبیوں کا۔ تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے۔ جنہ دی لڑائی محلے چ کوئی نہ سنے، ایسا ہے کہ نہیں؟ 2 قصبیاں آپس میں لڑ رہی ہیں اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ آج کا بھی دور دیکھیں گے نا، تو بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی محلے میں بھی ان کی بات نہیں سننا پسند کرے گا، کوئی ان پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن سلیمان نے ان کی بات کو سنا ہے اور پھر فیصلہ بھی دیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو ماں ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کا نقصان نہیں ہونے دے گی۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات جو ہم اس سے سیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب اس نے کہا نا تلوار لا دو، تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں دربار میں وہ سب ایک دفعہ تو ڈر گئے ہوں گے۔ کیا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں ہون کی ہون لگا، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ لیکن آپ رزلٹ کے بعد دیکھیں گے کہ ایکچوئل نتیجہ بیسیکلی تھا کیا۔ اصل میں اس سے بادشاہ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا جب اس نے کہا تلوار لا دو؟ شروع میں تو وہ خوف تھا، شروع میں کیا تھا؟ خوف تھا۔ اسی طرح بہت سارے ہماری زندگی میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں شروع میں تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نہ جانے یہ بہت غلط ہو جانے لگا ہے، لیکن بعد میں جب نتیجہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط نہیں بلکہ یہ ہمارے حق میں تھا، بھلائی کے لیے تھا۔ سلیمان ایک بہت خوبصورت فیصلہ کرتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔